بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت عباس کی زندگی پر ایک نظر۔ مقدمہ۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جواں کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ اگرچہ اس کی فداکاری، جانثاری اور وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس بن علی علیہ السلام کی خلت و کمالات کو میلا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، ایثار ہے، اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ عاشورہ وہ باعظمت دن ہے جس میں انسانیت کے گرویدہ انسانوں نے اپنی قوی اور مستحکم ارادوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کربلا والوں کی فداکاری پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زمانے والے ان کے کردار سے انقلابات برپا کرتے ہیں۔ کربلا ایسی دانش گاہ ہے جس کے فارغ التحصیلان ایمان، اخلاص، مجاہدت، فداکاری اور وفاداری جیسے مضامین میں عملی طور پر ڈاکٹریٹ کر کے گئے ہیں، اور عباس اس دانشگاہ کے جانے پہچانے استاد ہیں۔ آج بھی یہ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور طلاب قبول کر رہی ہے، جس کا ایک سبجیکٹ وفا اور علمبرداری ہے، جس کے استاد حضرت عباس ہیں، کہ جو اپنے بریدہ ہاتھوں سے انسان کو وفا سے عشق و محبت کا درس دیتے ہیں۔ ہم ایمان اور یقین کے چشمہ زلزال، یقین کے چشمے تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہماری روح تشنہ ہدایت ہے، ہمارے دل مشتاق کمال ہیں، اولیاء الہی منتظر ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں اور اس چشمہ ہدایت کے آب سے اپنی روح کو سیراب کریں۔ حضرت عباس بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزاں ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سر مشق ہیں بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں اور علم و معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ ذیل میں حضرت عباس کی زندگی کا ایک گوشہ قاہرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کو کسی حد تک ان کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور انہیں رائے حق پر چلنے کے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ ولادت حضرت عباس۔ کئی سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو گزر چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے فراق میں مغموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو بلایا
کہ جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین علیہ السلام کو پہچان کروائی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے، ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھیں۔ اسے فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے۔ اس نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ کلابیہ نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں، امام حسن اور حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ انہوں نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تھا تو کہتی تھی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی شادی کے بعد انہیں اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا: عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یابن امیر المومنین، السلام علیکہ یابن سید الوصیین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔